اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی کے ناظرین، پیارے اسلام بھائیوں، سلسلہ اللہ کے دوست لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا بھی شمار اللہ کے پیاروں میں ہو جائے، اللہ کے محبوب بندوں اور دوستوں میں ہو جائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے مبارک، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص ایسے ہوں گے جنہیں رب اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا وہ شخص ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ شخص جو میری سنتوں کو زندہ کرے، اور تیسرا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، آپ کی سنتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر کثرت سے درود بھی پڑھنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کی پریشانیوں کو بھی دور کرنا چاہیے۔ کہ جب آدمی کسی امتی کی پریشانی کو دور کرتا ہے، مالی معاونت کر کے کسی طرح بھی اسے سکھ چین پہنچاتا ہے، اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اور یاد رکھے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دیگر احادیث طیبہ میں اور بھی چند افراد کا بیان ہوا ہے جنہیں قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ وہ خوش نصیب جو ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی اللہ کی راہ میں ایسے دیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ وہ خوش نصیب افراد کہ جن کا دل مسجد میں لگا رہے، اور وہ خوش نصیب کہ جو کسی گناہ سے اس لیے بچتے ہیں کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، اس لیے وہ گناہ کے قریب، بدکاری برائی کے قریب نہیں جاتے۔ یہ ایسے افراد بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ انہیں عطا فرما دے گا۔ مدنی کے ناظرین، اللہ کے پیارے اور اللہ کے دوستوں کا ذکر آج ہم جو سماعت کریں گے، اور وہ جو اعمال، وہ صفات جس میں وہ اعمال پائے جائیں، جو وہ اعمال کرتا ہو اور اچھی صفات کا حامل ہو، اللہ رب العالمین اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ رب اس سے محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی میں ہے۔ کیا بیان ہے؟ ارشاد فرمایا، میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ رب ان سے محبت فرماتا ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے، میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔
یعنی اللہ ایسے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ لین دین ہے، کسی کے ساتھ تعاون ہے، کسی کے ساتھ ملاقات ہے، کسی کے ساتھ پیار محبت والا معاملہ ہے، تو وہ لوجہ اللہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، معاذ اللہ اس میں کوئی گناہ کا عنصر نہ ہو، کوئی دنیاوی لالچ طمع نہ ہو، اگر کسی کو دیں تو اللہ کے لیے، کہ جو شخص اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ کے لیے ہی منع کرتا ہے، جس کا کسی کے ساتھ ایسا تعلق اللہ کے لیے ہی ہے، تو وہ کیا ہے؟ اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، وہ کامل ایمان والا بن جاتا ہے، جو اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے ہی منع کرے، اللہ کے لیے آپس میں محبت کرے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مدد کا، تعاون کا جو ہے وہ معاملہ کرے۔ یاد رکھیں، کسی کی مدد کرنا، کسی کی مالی معاونت کرنا، کسی طرح اسے اس پریشانی سے نکال دینا، یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، اور ایسے افراد اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں، اللہ کو محبوب لگتے ہیں، جو دوسروں کے ساتھ اس طرح کا تعاون کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، فرائض کے بعد سب اعمال میں اللہ کو پیارا عمل یہ ہے کہ مسلمان کا دل خوش کرنا، یہ اللہ کو بہت پیارا عمل لگتا ہے، کہ جب آپ کسی کے ساتھ ظاہر ہے اس کی پریشانی میں کام آئیں گے، مصیبت کے وقت کام آئیں گے، تو اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی، اس کے دل سے نکلنے والی دعائیں وہ دیکھیے آپ کے لیے دنیا کے اندر کتنی مفید ثابت ہوتی، اور آخرت میں ثواب کا کتنا جو ہے وہ ذخیرہ آپ کے لیے ہوتا جب آپ کسی کے ساتھ ایسا تعاون کریں۔ آج لوگ کچھ پریشانیوں میں آ جاتے ہیں، کبھی ناگہانی آفتوں میں بھی آ جاتے ہیں، کبھی بے روزگاری کا معاملہ ہے، کبھی بیماری اور مرض کا معاملہ ہے، اور کئی امتی ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ نے بہت نوازا ہے، بہت دیا ہے۔ اگر وہ ایسے موقع پر اس طرف نظر کریں، چاہے وہ اپنے محلے والے ہوں، چاہے وہ اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اور یاد رکھیں رشتہ داروں کو ایسے مواقع پر دینا، رشتہ داروں کے ساتھ ایسے تعاون کرنا، یہ تو اور زیادہ اجر و ثواب کا جو ہے وہ عمل ہے، اس میں صلہ رحمی بھی ہے، صدقے کا ثواب بھی ہے۔ پھر اپنے مسلمان بھائی ہونے کے ناطے اسی رشتے پر کسی کی مشکل کو حل کرنا، اس کی پریشانیوں کو دور کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کے لیے بڑی بشارتیں بیان کی ہیں جو لوگوں کی مشکلات دور کرتا ہے۔ آئیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں کہ کتنی بڑی بشارت ہے اس کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمانوں کی بادشاہت کا مالک تم پر رحم کرے گا۔ اور دوسری روایت میں ارشاد فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اس کی مدد چھوڑے، اس کو مدد کی حاجت ہے اس کی مدد کرے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، ارشاد فرمایا اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اور جو شخص اپنے مسلمان سے کسی تکلیف کو دور کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ اس کی تکالیف کو دور فرمائے گا، اور جو مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ کتنی فضیلتوں والی بات، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک مسلمان تکلیف میں ہے تو یہ اذیت دوسرے مسلمان کو بھی محسوس کرنی چاہیے، اور جب وہ تکلیف کو محسوس کرے گا، اس کی مدد کرے گا، چند میٹھے بول ہی ان کے لیے بول دے، ان کے لیے دعائیں کریں، جو کچھ سامان کر سکتا ہے بہتری کا سامان کرے، اللہ اسے بہت اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سارے مسلمان
سارے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں، اس کا بعض حصہ دوسرے بعض کو طاقت پہنچاتا ہے۔ اینٹ سے اینٹ جڑی ہوئی رہتی ہے، دیواریں مضبوط ہو جاتی ہیں، وہ عمارتیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ فرمایا مسلمان بھی سارے آپس میں یہ عمارت کی طرح ہیں، ایک دوسرے کو طاقت پہنچانے والے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال دیا، یہ سمجھانے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ گویا کہ مضبوطی اسی میں ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کر، مضبوطی اسی میں ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے میں، مدد کرنے میں، ایک دوسرے کے کام آنے میں ہے۔ اور جو شخص کسی دوسرے کے لیے اچھائیاں سوچتا ہے، جو شخص کسی دوسرے کو محبت دیتا ہے، اس کو بھی محبت دی جاتی ہے۔ روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن محبت کرنے والا ہوتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے، اور جو محبت نہ کرے نہ ہی اس سے محبت کی جاتی ہے۔ جو اس طرح کے محبتیں بانٹتا نہیں ہے، خوشیاں بانٹتا نہیں ہے، وہ بھی پھر محروم رہ جاتا ہے۔ فرمایا جس سے محبت نہ کی جائے، یعنی جو خود بھی نہیں کرتا اس سے بھی نہیں کی جاتی، تو اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اور مومنوں میں بہترین لوگوں میں سے وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر شخص دیکھنا ہے تو دیکھیے لوگوں کے لیے وہ کتنی نفع مند باتیں کرتا ہے، نفع کے کام کرتا ہے، ان کے ساتھ مالی طور پر نفع پہنچاتا ہے۔ کسی طرح بھی جس سے ہو سکے اپنے مسلمان بھائیوں کو نفع پہنچانا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم احادیث طیبہ دیکھیں یا صحابہ کرام علیہ مردوان کا انداز دیکھیں تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق تھا وہ بڑا گہرا اور مدد والا تعلق تھا، اور اس انداز سے ایک دوسرے کی ہیلپ اور مدد کرتے تھے کہ ایسا لگتا گویا کہ آپس میں واقعی حقیقی طور پر یہ بھائی بھائی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ خوف لاحق ہوا کہ اتنی اس کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ کہیں ان کو وراثت کے اندر بھی حقدار نہ قرار دے دیا جائے، ایسے حقوق بھی بیان کیے گئے۔ تو مومن ہوتا ہی وہی ہے کہ وہ بڑا ہی نرم ہو، سہل ہو۔ جی ہاں، مومن وہی اچھا جس سے بات کرنا بھی آسان، کاروبار کرنا بھی آسان، ملاقات کرنا بھی آسان۔ یہ اچھے اور بہترین مومن کی نشانی بیان فرمائی گئی ہے، اور اللہ ایسوں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ کون سے لوگ ہیں جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، وہ ایسے موقع پر بھی اپنا ہاتھ نہیں روکتے، وہ دیتے رہتے ہیں۔ خوشحالی میں بھی دیجیے، اور اگر تنگیاں آ جائیں تو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیجیے۔ جب امیر لوگ، مالدار لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑی جو ہے وہ مشکل میں آ گئے، ہم بڑے جو ہے وہ ایسی پریشانیوں میں ہم آ گئے ہیں، کاروباری پریشانیوں میں آ گئے، وہ پروفٹ، وہ نفع، وہ مال جو پہلے ہم کماتے تھے اب ہم ایسے نہیں کما پا رہے۔ بعض اوقات اس طرح کی پریشانیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں ایسے موقع پر آدمی عام طور پر نیکی کے کام میں جو پیسہ صرف ہو رہا ہوتا ہے اس سے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے۔ دنیا جہاں کے سارے کام ہوں گے، فیملی کا خرچ بھی ہوگا، بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی ہوں گی، دیگر آسائش والے سامان بھی ہوں گے، سب کچھ چل رہا ہوگا، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینے کا معاملہ آئے گا، مسجد میں دینے کا معاملہ آئے گا، کسی غریب کی مدد کرنے کا معاملہ آئے گا،
تو پھر ایک کلمہ زبان پر، اب حالات بہت ٹف ہو چکے ہیں، بہت حالات ایسے ہو چکے ہیں۔ اور اگر واقعی ایسے ہو چکے ہیں تو پھر بھی اللہ کا پیارا کلام ارشاد فرماتا ہے، تنگ دستی اور خوشحالی دونوں میں خرچ کرنے والا، یہ ایسے لوگ اللہ کو بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں، پسند آتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو آدمی دل کا سخی ہوتا ہے، یعنی سخی شخص جو خرچ کرتا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ، یہ سخی جسے حدیث میں فرمایا قریب من اللہ و قریب من الناس، یہ اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے، قریب من الجنہ، جنت سے بھی قریب ہوتا ہے، وبعید من النار، ایسے شخص کو دوزخ سے بڑا دور کر دیا جاتا ہے۔ اور بخیل، یہ اللہ سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور، اور یہ شخص دوزخ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں دینے والا شخص، یہ سخی آدمی، فرمایا سخاوت نام کی ایک ٹہنی ہے جنت میں، سخی اس کو پکڑ لیتا ہے۔ سخی کیا کرتا ہے؟ اس ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے۔ کہا یہ ٹہنی اسے چھوڑے گی نہیں یہاں تک کہ یہ ٹہنی اسے جنت میں داخل کر دے۔ اور بخل جو ہے یہ بری صفت ہے، بخیل شخص یہ بری صفت والا ہے، یہ اپنے مال کو روکے رکھتا ہے، اور ایسا بخل ہوتا ہے بعض ویسے بخیل کہ اپنے مال سے اپنا فائدہ بھی نہیں اٹھا پاتے، اپنے بچوں پر بھی خرچ نہیں کرنا، اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کرنا، مال کو ایسے روکے رکھنا، یہاں تک کہ مال کو ضائع کر دیں گے، گویا کہ یا اپنی جان چلی جائے گی، مال ایسے پڑا رہے گا، اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کریں گے، اپنے بچوں پر بھی نہیں کریں گے، دوسروں کو دینا تو دور کی بات۔ اور بخیل کہ جو اس مال کے حقوق اللہ بھی ادا نہ کرے، نہ اس مال کا خرچ جو بندوں پر اس پر لازم آتا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ، اپنے گھر والوں پر، اپنے ماں باپ ہوں یا اقربا رشتہ دار ہوں، جس پر شریعت مطہرہ اس پر خرچ کرنا لازم قرار دے دے اور وہاں بھی وہ خرچ نہ کرے، اس کی بڑی مذمتیں ہیں، بہت مذمتیں ہیں۔ بلکہ ایسے شخص کو جس کو اللہ نے مال میں برکت دی ہے، مال دیا ہے، تو پھر رب سے دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اگر دل کے اندر وہ سخاوت نہیں ہے تو دعا بھی مانگنی چاہیے تاکہ دل کی یہ سختی دور ہو اور آدمی یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے، دوسرے مسلمانوں کی مدد کر سکے۔ جب آپ کسی کی مدد کریں گے، یقین کیجئے جب اس کے دل سے نکلی ہوئی دعا حاصل کر لیں گے، اللہ دیکھیں آپ کو دنیا میں کیسا عطا فرماتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر بھی تو اللہ انعامات عطا فرمائے گا، لیکن آخرت میں بھی بہت بڑے انعامات ہوں گے۔ اور یہ کس قدر خوش نصیبی والی بات ہے کہ جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت والا رشتہ، نرمی والا رشتہ ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب انہیں نصیب ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز محشر تم میں سے میرے سب سے زیادہ محبوب اور تم میں سے میری مجلس میں سب سے زیادہ قریب ترین وہ شخص ہوں گے جو تم میں اچھے اخلاق والے ہوں گے، جو نرم خو ہوں گے، اچھے اخلاق والے اور نرم، لوگوں سے الفت رکھتے ہوں گے اور لوگ ان سے محبت کرتے ہوں۔ یہ وہ لوگ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے قرب میں ہوں گے، قریب ترین ہوں گے، اخلاق جن کے اعلیٰ، ملنساری ہو، آپس میں پیار محبت والا رشتہ ہو، ان کو قیامت کے دن قرب مصطفیٰ نصیب ہوگا، جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ملے گا۔ آپ خود اندازہ کیجئے اللہ کتنی انعامات قیامت کے دن انہیں عطا فرمائے گا۔ اور پھر ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، تم میں میرے سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن میری مجلس میں مجھ سے سب سے زیادہ دور جو ہیں وہ کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، منہ بھر کر باتیں کرنے والے، باتیں بنا کر لوگوں کو مرغوب کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں گے۔ ایسے افراد، تکبر جو کرتا ہے وہ دوسرے کو حقیر جانتا ہے، وہ دوسرے کو بہت
ذلت والا جانتا ہے، وہ اپنے اوپر فخر کرتا ہے، اتراتا ہے۔ یہ صفت یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ صفت اللہ کے پیاروں کی نہیں ہے۔ اللہ کے پیاروں کا انداز اپنانا ہے تو پھر تکبر کو بھی ختم کرنا ہوگا، عاجزی اختیار کرنی ہوگی۔ اور من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے منکسر بن جاتا ہے، انکساری والا بن جاتا ہے، اللہ اس کا رتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ یہ عاجزی کرے، یہ جھکا لے اپنے آپ کو، رب اس کا مرتبہ بلند فرما دے گا۔ تو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والے لوگوں سے آپس میں یہ تعلق قائم کرنے والے یہ بہترین لوگ ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بارے میں قرآن نے جگہ بجگہ ان کی تعریفیں بیان کی۔ کون سے لوگ؟ بالخصوص وہ انصار صحابہ کہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مہاجرین صحابہ اکرام علیہ مردوان مدینہ منورہ میں پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار صحابہ کو ان کی مدد کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ اللہ اکبر! ایسی مدد کی ہے، اپنے گھروں میں سے حصہ دیا، گھر دیا رہنے کے لیے، اور وہاں ان کو جو ہے وہ کاروباری اعتبار سے زمین فصلیں جو معاملات تھے اس میں زمین دے دی کہ اس میں تم جو ہے وہ کاشتکاری کرو، مدد بھی کر دی ہے۔ اس قدر مثال قائم یہ کی ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دو کو بھائی بھائی بنا دیا، اخوت اور بھائی چارے کا ایک ایسا درس دے دیا کہ آپ نے وہاں ان کی آپس میں جوڑیاں بنا دی، یہ اس کا بھائی، یہ اس کا بھائی، یہ اس کا بھائی۔ مسلمان سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن وہاں بطور ایک سہل انداز سے ایک نظام کے طور پر یہ چیز ارشاد فرما دی، یہ اس کے ساتھ یوں تعاون کرے۔ ہر آدمی اپنے بھائی کو ساتھ ایسا تعاون کرنے لگ گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر مشہور ہوئے۔ ایک انصار صحابی نے جو ہے وہ گھر تو آپ کو دیا اور آپ سے کچھ اور باتیں بھی جو ہے وہ کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بازار کا راستہ بتا دو، جب بازار کا راستہ بتاؤ میں خود تجارت کروں گا۔ اور یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، یہ بھی ایک بہت اچھا آدمی کے اندر یہ وصف ہونا چاہیے۔ کون سا؟ خودداری کا وصف ہو، وہ کسی دوسرے کے اس طریقے سے نظروں پر نہ رہے، محنت کرے، دوسروں پر بوجھ نہ بنے، خود محنت کرے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے بازار کا راستہ بتاؤ۔ انہوں نے ان کو بازار کا راستہ بتایا کہ بھئی یہ بازار کا راستہ ہے آپ کاروبار کے لیے۔ کچھ آپ نے خرید و فروخت کی، کچھ بچت کی، نفع ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس قدر نفع ہوا کہ ان کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ جسے مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں تو سونا بنا دیتے تھے۔ یعنی اتنا اللہ انہوں نفع عطا فرماتا تھا۔ بظاہر پہلے کچھ نہ تھا، لیکن جب ان کا تجارتی قافلہ مدینے میں آتا تھا تو ایک شور مچ جاتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف کا جو ہے وہ تجارتی سامان آیا ہوا ہے۔ کہا گیا کہ 700 اونٹوں پر بھی لدا ہوا سامان جو ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہوتا تھا۔ لیکن اللہ کی راہ میں دینے کی مثالیں بھی ان کی بھی اپنی ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی مثالیں اللہ کی راہ میں دینے میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعاون کرنے والی، یہ مثالیں بھی ان کی آپ ہی تھے، اور بڑی شانوں والے تھے کہ جو مسلمانوں پر پریشانی کے وقت ان کے اوپر اپنی طرف سے جو ہے وہ مال خرچ کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب پاتے تھے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان تو ایثار کے درجے پر بھی تھے۔ ایثار وہ ہے کہ جب آدمی اپنی ضرورت والی چیز بھی دوسرے کو دے دیتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، پیسے نکالتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ لیکن ایثار کا درجے پر آ جانا کہ وہ چیز جس کی خود بھی ضرورت ہو اور پھر وہ نکال کر جو ہے وہ آگے دے دینا۔ ان کے ہاں اگر کوئی مہمان بھی آتا ہے
اور کھانا اتنا ہو کہ ایک آدمی کھا سکے، وہ اپنے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں اور اندھیرا کر دیتے ہیں کہ مہمان سمجھے میرے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی کھا رہا ہے، لیکن وہ کھاتا نہیں تھا، وہ مہمان کا پیٹ بھر دیتا تھا۔ اللہ ان کی شانوں پر قرآن میں آیتوں کو نازل فرماتا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو حاجت ہونے کے باوجود یہ دوسروں پر ایثار کرتے ہیں، یہ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ مسلمان کے لیے بہتری اور پسندیدگی والا عمل یہی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اچھا سوچے، اچھا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ ہے، ہر مسلمان پر صدقہ ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ نہ پائے، ایسی طاقت ہی نہ ہو تو کیسے صدقہ کرے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے اور دوسرے کو نفع پہنچائے، اپنے ہاتھ سے کام کرے دوسرے کو نفع پہنچائے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس کی استطاعت نہ ہو، یعنی وہ یہ بھی نہ کرے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاحب حاجت، کسی حاجت والے کی پریشانی میں اعانت کرے، اس کی مدد کر دے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بھی وہ نہ کرے یا نہ کر سکے، ارشاد فرمایا نیکی کی بات کرے، نیکی کا حکم دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ عرض کی گئی اگر یہ بھی نہیں کر سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھ لے، یعنی نیکی کی بات بھی نہیں کر سکا، وہ کوئی کسی کو مالی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکا، تو اتنا تو ہو، تکلیف بھی تو نہ دے، یہی صدقہ ہے۔ بات سمجھنے کی ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ آج ہم اگر کوشش کریں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور ہم روزمرہ کے معاملات میں دیکھیں کہ میں اور آپ سب اپنے گھر والوں کے لیے آسان ہے یا مشکل ترین ہے، پریشان کن ہے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے آفس کے لیے، اپنے کاروبار، اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے آدمی کیسا ہے، آسان ہے یا مشکل ہے؟ ان کے ساتھ بھلائی والے معاملات کرنے والا ہے یا ان کو پریشان کرنے والا ہے؟ اور یاد رکھیں اپنے شر کو روک لینا کہ میری طرف سے کسی کو شر نہ پہنچے، میری طرف سے تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کی بڑی قسمیں ہیں، ہمارا دین بڑا خوبصورت دین ہے، اتنے صدقے ہی صدقے بیان کیے ہیں۔ راستے سے پتھر اٹھاؤ، صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ کیوں؟ آپ نے کسی کے لیے تو آسانی کی، ہو سکتا ہے کسی کو ٹھوکر لگتی، آپ نے آسانی کر دی۔ پتھر ہٹاؤ، صدقے کا ثواب۔ کسی سے مسکرا کر بات کرو، صدقے کا ثواب۔ اچھائی سوچو کسی کے لیے، صدقے کا ثواب۔ نیکی کی بات کر لو، صدقے کا ثواب ہے۔ یہ کتنے صدقات ہیں۔ اور وہ لوگ جو یہ کہیں کہ میرے پاس رقم ہوتی تو میں صدقہ کرتا، اور اب رقم نہیں ہے، اگر واقعی نہیں ہے تو یہ دیگر بھی صدقات ہیں، اور یہ مالداروں کے لیے بھی صدقات ہیں۔ ایسا نہیں کہ مالدار یہ سوچے کہ میں مال سے صدقہ ادا کرتا ہوں، مال سے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ یہ بھی اگر کسی کے ساتھ اچھے دو بول لیتا ہے، مسکرا لیتا ہے، آسانی پیدا کرتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑے صدقے ہیں، اللہ ان پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو الغرض کسی بھی ایسے عمل سے جائز طریقے کے مطابق اگر ہم کسی کی مدد کر سکیں یا اس کی کوئی پریشانی ہم حل کر سکیں تو یہ کرنی چاہیے، تاکہ اس کی وجہ سے، اس کے دو بول کی وجہ سے اگر اس کا کام ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس کی پریشانی دور ہوگی، اس کے لیے بھی اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ مدنی کے ناظرین، یہ وہ اعمال اور وہ صفات جن کے بارے میں آج ہم نے سنا ہے، اگر کسی مسلمان میں واقعی آ جاتی ہیں تو یہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے دوست بندوں میں جو بھی شامل ہونا چاہتا ہے، اور ہر مسلمان کو ہونا ہی چاہیے،
کتنا خوش نصیب وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ فرما دے کہ اللہ اسے پسند فرماتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تو پھر یہ اعمال ہمیں بجا لانے چاہیے۔ اللہ کریم اپنے پیاروں کا صدقہ ہمیں بھی اللہ رب العالمین اپنے دوستوں میں شمار فرما لے، اور ایسے نیک اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا